نہ جانے وہ کیوں اتنی باہمت اور فرمانبردار تھی۔ کم عمری سے ہی گھر کی ذمہ داریاں اور باپ کا کندھا تھی۔ شاید اتنا سہارا تو ایک بیٹا بھی باپ کا نہیں بنتا جتنا وہ بنتی تھی۔ اپنی تھوڑی بہت ہوش سنبھالتے ہی یعنی 5 سے 6 سال کی عمر سے ہی وہ ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب چکی تھی۔ زندگی کے 10-12 سال اس نے ہر ہنرمندانہ کام اور معاشی حالات خراب ہونے کی وجہ سے محنت میں گزارا تھا، اور جب وہ 15 سال کی ہوئی تو ماں باپ نے شادی کرنے کا سوچ لیا۔ جب اسے پتہ چلا تو وہ روئی پیٹی کہ میری شادی نہ کرو، میں تم لوگوں کی بیٹا بن کے خدمت کروں گی۔ لیکن ماں باپ مجبوری کے مارے بیچارے کیا کرتے، بہانہ بھی ضروری تھا۔ اور باپ نے کہا، ہمارے بعد تیرا کیا ہوگا؟ ماں باپ نے 16 سال کی عمر میں اس کی شادی کر دی۔ جہاں اس کی شادی ہوئی وہ شہر اس کے مائکے کے گاؤں سے بہت دور تھا۔ اس نے چپ سادھ لی تھی اور چپ چاپ شادی کروا لی تھی۔ دل میں وہ بہت دکھی تھی، لیکن اپنے ماں باپ کی عزت رکھتے ہوئے اور خدا پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس نے اپنے شوہر کو اپنا لیا تھا۔ لیکن وہ ایسا شوہر تھا جو اس کا کبھی نہ بنا۔ سدرا شاہد کی خوب فرمانبرداری کرتی اور اس کی خدمت کرتی، لیکن رضیہ جو کہ اس کی نند تھی وہ شاہد کی توجہ سدرا کی طرف آنے ہی نہ دیتی، اور جو توجہ پیار اور عزت سدرا کو ملنی چاہیے تھی اسے نہیں مل رہی تھی۔ خیر وقت گزرتا گیا اور اس کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ وہ بہت خوش تھی، لیکن اچانک ماں بیٹی کی حالت بگڑی اور ماں تو بچ گئی لیکن بیٹی نہ بچ پائی اور اس کی گود خالی ہو گئی۔ وہ غمگین تھی لیکن اس کا غم بانٹنے والا کوئی نہ تھا۔ مائکے سے بھی کوئی اس کا غم بانٹنے والا نہ پہنچا تھا۔ اس کے ماں باپ بوڑھے تھے، زیادہ سفر کر کے اس تک نہ پہنچ پائے تھے۔ وقت گزرنے والی چیز ہے، گزر گیا، اور پھر کچھ عرصے بعد اللہ کی طرف سے اسے خوشخبری ملی، اور اس بار سدرا کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ وہ بہت بیمار تھی، لیکن بیٹا ٹھیک ٹھاک اور تندرست تھا، اور اب کی بار اس کی ماں اس کو اپنے گھر لے گئی۔ رضیہ کو یہ چیز ہضم نہ ہو رہی تھی۔ شاہد ابھی اپنے بیٹے کو دیکھنے سدرا کے مائکے نہ گیا تھا کہ کچھ دن بعد سدرا کا بیٹا بھی فوت ہو گیا۔ سدرا کا رو رو کر برا حال تھا کہ کچھ دن بعد سدرا کا شوہر آ کر سدرا کو لے گیا، اب خالی جھولی لیے اپنے سسرال میں تھی۔ لیکن رضیہ کو یہ بھی برداشت نہ ہو رہا تھا۔ وہ اس کو دن بھر باتیں سناتی کہ یہ تو اپنے بچے خود ہی کھا گئی۔ رضیہ اور بھی کئی طریقوں سے سدرا پر جسمانی ظلم کرتی، یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر سدرا کی عزت کو بھی خراب کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے کئی بار اپنے ہی شوہر کو سدرا کے کمرے میں بھی بھیجا تاکہ وہ سدرا کو ہراس کر دے۔ لیکن جب سدرا کا شوہر گھر آتا شام کو تو رضیہ دودھ کی دھلی بن جاتی۔ سدرا سارے ظلم چپ چاپ برداشت کرتی رہی تاکہ اس کے دکھوں کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو پریشانی نہ ہو۔ وہ اپنی اولاد کے مرنے کا غم اپنے سینے میں چھپائے بیٹھی تھی۔ ایک دن ایک شخص فرشتہ بن کے اس کی زندگی میں آیا اور اس نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے زندگی والی اولاد سے ضرور نوازے گا۔ اور اس طرح 2 سال کے بعد اس کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ بیٹی بھی تندرست تھی اور ماں یعنی سدرا بھی اس بار تندرست تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو دشمنوں کی نظروں سے چھپائے رکھتی، اب چپ چاپ کمرے میں خود کو اور اپنی بیٹی کو چھپائے بیٹھی تھی۔ پھر کچھ عرصہ بعد سدرا اور شاہد نے سوچا کہ یہ گھر چھوڑ دیا جائے تاکہ ہم کچھ حد تک سکھی ہو جائیں۔ یوں شاہد اور سدرا نے وہ گھر چھوڑ دیا اور کسی دوسری جگہ جا کے رہنے لگے، لیکن رضیہ نے ابھی بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سدرا کو اور بھی دیگر اولادوں سے نوازا، لیکن دکھ اور پریشانیاں ابھی ختم نہ ہوئی تھیں۔ سدرا اور شاہد کے مالی حالات بھی صحیح نہ تھے۔ سدرا نے اپنے گھر کے حالات بہتر کرنے کے لیے خود بھی محنت کرنا شروع کر دی تاکہ مالی حالات درست ہو سکیں۔ وہ اپنے شوہر اور اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ سدرا اور شاہد کے مالی حالات بہتر ہونے لگے تھے، لیکن رضیہ اپنی ٹانگ ان کے کاموں میں بار بار اڑاتی تھی اور ان پر مصیبتوں کا طوفان برپا کرے رکھتی تھی۔
وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان دونوں کو اور ان کے بچوں کو تکلیف اور نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگی رہتی تھی، کبھی جسمانی طور پر اور کبھی جادو کے ذریعے۔ رضیہ نے سدرا اور اس کے بچوں پر جادو کروانا شروع کر دیا تھا تاکہ یہ اور اس کے بچے مر جائیں۔ وہ جادو کے ذریعے شاہد کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتی تھی۔ کچھ عرصے بعد شاہد اور سدرا کے مالی حالات بہت بہتر ہو چکے تھے، ان کے گھر پیسے کی آمد تھی۔ لیکن رضیہ جو کہ ہر بات کی رپورٹ رکھتی تھی، اسے پتہ چل رہا تھا کہ شاہد اور سدرا کے حالات بہتر ہو رہے ہیں اور شاہد بھی میرے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ رضیہ کی حسد نے اور زور پکڑ لیا تھا، اب وہ مزید نئے حربے آزما رہی تھی۔ سدرا اور شاہد کے مالی حالات اب بہتر ہو چکے تھے اور بچے بھی جوان ہو چکے تھے، لیکن رضیہ کو حسد کی آگ اندر ہی اندر سے جلائے جا رہی تھی۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے شاہد اور سدرا اور اس کے بچوں کی بربادی دیکھنا چاہتی تھی۔ رضیہ نے بہت سے حربے آزما کر شاہد اور اس کے بچوں کو سدرا کے خلاف کرنے کی بہت کوششیں جاری کرتی تھی۔ سدرا رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی تھی کہ یا اللہ سب بہتر کر دے، سب ٹھیک کر دے۔ کافی عرصہ پھر سے پریشانیوں میں گزارنے کے بعد آخر سدرا کی دعائیں قبول ہونے لگیں۔ اس کا شوہر اور اس کے بچے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے اور وہ بھی بہت خوش رہنے لگی۔ اور اب اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ رضیہ کے گھر میں بربادی ہونا شروع ہو گئی۔ جو وہ دوسروں کے لیے گڑھے کھودتی تھی، اب ان میں خود گرنے لگی۔ اس کی بھی بہت سی اولادیں تھیں اور سب کی سب نافرمان تھیں، یہاں تک کہ اس کے بچے اب اس پہ ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ وہ رضیہ کو بھرے بازار میں بھی رسوا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے تھے، یعنی انتہا کی بدتمیزی انہوں نے اپنی ماں سے کر ڈالی تھی، اور یہ رضیہ کی اپنی ہی کرتوت کا نتیجہ تھا شاید۔ اور جو وہ چاہتی تھی کہ شاہد اور سدرا میں طلاق کروا دے، وہی کام اس کے اپنے ساتھ ہی ہو گیا کہ اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے کر دھکے مار کے باہر نکال دیا۔ رضیہ کے ماں باپ نہ تھے اور اسے سنبھالنے والا بھی کوئی نہ تھا، اب وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ اب اس کی اپنی عزت بھی محفوظ نہ تھی، جو وہ دوسروں کی عزت خراب کرنے پہ تلی ہوئی تھی، اب اس کی اپنی عزت داؤ پہ لگ گئی تھی۔ رضیہ کو گھر پہ رکھنے کے لیے بھی کوئی آمادہ نہ تھا، کیونکہ سارے اس کی کرتوتوں کے بارے میں جانتے تھے۔ سب رشتہ دار دل ہی دل میں سوچتے تھے کہ اس کو اس کے اپنے ہی کیے کی سزا مل رہی ہے۔ اب رضیہ پہ اس حد تک نوبت آ چکی تھی کہ وہ گلی گلی بازار بازار جا کر مانگنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس کی حیثیت ایک بھیگاری جیسی ہو گئی تھی، اس کا شوہر نہ اس کا بنا، نہ اس کی اولاد اب اس کی بنی، اور نہ کوئی رشتہ دار اس کا بنا۔ یہ ایک سچی کہانی ہے اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے لیکن لگتی ضرور ہے۔ جب خدا کی لاٹھی لگتی ہے تو واپسی کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا۔